السلام علیکم جی، حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں بہت ہی پازیٹیو، بہت ہی زبردست قسم کے انسان ہیں. ان کے پاس کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، ابھی بھی نہیں ہے، لیکن کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن شاید زندگی میں سکون نہیں تھا. ڈائمنڈ کا بزنس، جیولری کا فیملی بزنس، امریکہ میں رہتے ہیں، ملٹیپل بزنسز ہیں، کسی چیز کی کمی نہیں تھی، لیکن اندھیرا تھا. پھر یہ روشنی کی طرف کیسے آئے، دین کی طرف کیسے آئے، اور پھر ایسے آئے کہ پھر انہوں نے مشکل وقت بھی دیکھا. مشکل وقت دیکھنے کے بعد اب یہ پوری دنیا میں کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان محبت قائم ہو، اکٹھے ہوں، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو. دعوت کا دین کا بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ میڈیا پہ نہیں ہوتے، لیکن ان کا کام بہت بڑا ہے. تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ تشریف لیں، ہم آپ کی کہانی بھی سنیں کہ کس طرح آپ ایک بزنس سے مکمل دین کی طرف آئے، اور پھر ابھی کس طریقے سے لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں، کیا کام کر رہے ہیں. کچھ ان کی ایکسپرٹیز ہیں جو ہمارے سوسائٹی کے کچھ ایشوز ہوتے ہیں، جادو جنات کے، کالے جادو وغیرہ کے، وہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے اس کی ریالٹی کیا ہے اور اس کا سولوشن کیا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر عمار صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب ہمیں سب سے پہلے اپنی اسٹوری کے بارے میں بتائیے کہ یہ ٹرانسفارمیشن، یہ جو سفر تھا، یہ کیسے ہوا؟ کوئی اچانک ہوا، راتوں رات ہو گیا، یا کوئی پلان تھا؟ آپ کہاں پیدا ہوئے؟ آپ کا فیملی بزنس کچھ ڈیٹیل بتائیے پلیز. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو ساری کی ساری تعریف ایک اللہ کے لیے. بے شک. ساری کائنات کا خالق ہے، بنانے والا ہے، وہی پلان کرنے والا ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادِّ لِفَضْلِهِ. اللہ فرماتے ہیں جو کائنات میں سب کچھ ہے، اس کا سب کا حکم میرے حکم سے سب کچھ چل رہا ہے. میرے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایک پتہ ہل سکتا ہے، نہ کچھ ہو سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھ جیسے گنہگار ایک چھوٹے معمولی انسان کو اس کام کے لیے چنا، جو کہ میں اس قابل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نیک لوگوں کے کام ہیں، اچھے لوگوں کے کام ہیں. میں تو ایک گنہ والی زندگی سے آیا ہوں. اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ انوائٹ کیا. آپ کا شکریہ. الحمدللہ. زندگی کی شروعات میرے خیال میں شاید آپ نے بھی الحمدللہ دیکھی ہوگی، کچھ نہ کچھ دیکھی، لیکن لیٹ می ریپیٹ اٹ اگین. شروعات ایسی ہوئی تھی کہ جیسے ہم لوگوں کا جو بیک گراؤنڈ تھا، ہماری فیملی بیک گراؤنڈ، اٹس لائک اے بگ فیملی ہے جس کو خاندان کہا جاتا ہے، لائک اے ہیوج بگ سرکل، جس کو پنجابی میں سنیارہ کہتے ہیں. تو ہماری سنیارہ برادری تھی، گوئنگ اے نارمل لائف سے گزرتے. اب جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کچھ پلان کیا ہوتا ہے کہ کس شخص کو میں نے کس عمر میں رزق عطا کرنا ہے، کیسے ہدایت عطا کرنی ہے. ساری پلاننگ اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آگے جا کے اس کا ڈائیورٹ ہو کے کہیں اور چل پڑتا ہے وہ. اب جیسے وہاں پر میرے والد صاحب کا، ہم لوگ میں پاکستان میں پیدا ہوا تھا. پاکستان کے بعد I was like 3 or 4 years old، پھر میں دبئی میں شفٹ ہوا. وہاں پر والد صاحب کا جیولری کا شو روم تھا، تو وہاں پر آلموسٹ we spent like 15-16 years in Dubai. اور اس کے بعد 1996 میں we shifted and we transferred to New York. اور وہیں پر والد صاحب کا جیولری کا کام تھا. پھر ان کی وفات کے بعد پھر بڑے بھائی تھے، انہوں نے اپنا کام سنبھالا. پھر میں نے اپنی کمپنی کا آغاز کیا، اپنے کچھ آہستہ آہستہ آن لائن پہ جیولری کا کام شروع کیا میں نے. پھر کرتے کرتے اپنی جیولری کے جو ویب سائٹ بنائی، ٹریڈ مارک اپلائی کیا، وہاں پہ انٹرنیشنل ٹریڈ مارک اپلائی کیا. الحمدللہ آئی واز گوئنگ ویل اینڈ ایوری تھنگ واز گوئنگ فائن. لیکن پھر سڈنلی کچھ سالوں بعد وہاں پہ میرے کچھ کزن تھے جن کا نام وقار تھا، تو اس وقت بھی تشریف ہیں یہاں پہ. تو he was never been in New York، وہ کبھی امریکہ میں نہیں آئے. So this is an amazing. جیسے ہوتا ہے کہ انسان کہیں پہ جاتا ہے، اپنا بیج لگا کے چلے جاتا ہے. اب اس کا جو کریڈٹ ہوتا ہے نا، اس کا کریڈٹ اس کی زندگی میں لکھا جا رہا ہے. تو الحمدللہ ان کے لیے میں دعا کرتا رہتا ہوں، اللہ ان کو بہت بہت جزائے کر دے چیز کی. اور پھر کافی سالوں تک ڈائمنڈ کا کام کرتا رہا، جیولری کا کام کرتا ہے. اٹ واز گوئنگ ویل. جیسے اسٹیبلش لائف ہوتی ہے ایک شخص کی، جیسے فیملی تھی، سب کچھ تھا، گوئنگ ان اینڈ آؤٹ فور ٹورنگ اینڈ ایوری تھنگ. سو پھر سڈنلی وہ آئے، تو انہوں نے سڈنلی جب امریکہ آئے، بیکاز ہی بلانگ ٹو سم تبلیغی جماعت، تو ان کا رابطہ ان کے ساتھ تھا. تو خود ہی انہوں نے فائنڈ کیا کہاں پہ اس کا مرکز ہے، اور خود ہی سب کچھ ڈھونڈ کے انہوں نے اپنے آپ کو کنیکٹ کر دیا وہاں پہ. بائی دا ٹائم آئی واز لیونگ ان امیریکا فار لانگ ٹائم، مجھے ان چیزوں کے بارے میں زیادہ واقف نہ تھا. ایز لائک جیسے کامن مسلمان ہوتے ہیں، نمازیں پڑھ لی، گانے سن لیے، فلمیں دیکھ لی، سب کچھ کر لیا. جیسے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اللہ فرماتے ہیں کہ جو
عام انسان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی بھی عبادت ہو رہی ہے اور شیطان کی بھی عبادت ہو رہی ہے. شیطان کیسی عبادت کیسی ہوتی ہے؟ نفس پرستی ہوتی ہے, ہم اپنے نفس کو فالو کرتے ہیں, جیسے شیطان کی عبادت ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں کے دروازے سارے بند کر کے نا اس طرف آ جاتا ہوں. تو یہاں پر جب آیا تو وہاں پر جو میرے کزن تھے ان کا رابطہ ہوا تبلیغی جماعت کے ساتھ. پھر انہوں نے ایک دن مجھے وہاں پہ کیونکہ وزیٹیشن کے لیے آئے تھے, انہوں نے مجھے کہا تھا آئی واز گوئنگ ان ریگولرلی ٹو مائی بزنس. تو انہوں نے مجھے انوائٹ کیا کہ آپ یہاں پہ 3 دن کے لیے کچھ جماعت وغیرہ جاتی ہے, آپ آئیں ہمارے ساتھ, کچھ کھانا پینا ہو جائے گا, بزرگوں کے ساتھ بیٹھیں گے. میں کہا کہ چلو ٹھیک ہے. میرے اندر کہ الحمد للہ ایک اچھی کوالٹی تھی, کچھ لسن کرنے کی, کچھ اوبے کرنے کی, اور نمبر 1 چیز تھی وہ تھی سنسیئرٹی. ٹھیک ہے, تو میں بولا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا. تو میں وہاں پر گیا, کچھ بزرگوں سے بات چیت وغیرہ ہوئی, اور کچھ ایسا وقت گزرا, 1-2 دن گزرا. پھر اسی طرح پھر انہوں نے پھر اور 3 دن لگا دیے. وہاں پہ بھی 1 دن کے لیے خالی لنچ کرنے چلے گئے یا ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارا, تھوڑی سی تقریر سن لی, بیان سن لیا. اب دیکھیں وہ آئے, انہوں نے مجھے وہاں پر جو مرکز تھا وہاں پہ کنیکٹ کر دیا. کنیکٹ کر کے ہی وینٹ بیک ٹو پاکستان. وہ چلے گئے, وہ مجھے کنیکٹ کر کے چلے گئے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں پر کیسے کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. تو پھر انہوں نے جو بزرگ تھے انہوں نے سمجھایا کہ یہاں پہ ایک جماعتوں کے امیر ہوتے ہیں اور آپ کو ایک جماعت کو لیڈ کرتے ہیں, سو دے ول ٹیک یو اراؤنڈ. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی اصلاح ہوتی ہے. تو مجھے شروع سے ہی میرے بچپن سے ہی مجھے دین کے کام کا شوق تھا. دس از سم تھنگ نیچرل, کیونکہ وین آئی واز لائک 6-7 ایئرز اولڈ تو مسجدوں میں جاتا تھا جو رمضان میں افطاری کرواتے ہیں, لائک مسجدوں کی صفائی کرنی, برتن دھونے. تو یہ میرے اندر ایک اچھی چیز تھی کہ میں بچپن سے خود کو میں نے مسجد کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. وہاں پہ جا کے مسجدوں کی صفائی کرنی, افطاری کا سامان کوئی ہزاروں کے حساب سے لوگوں میں پلیٹیں بانٹنی, سب کچھ کرنا الحمدللہ. سو بائی دا ٹائم پھر انسان گرو ہوتا ہے, اس کی ہارمونک لیول آگے جاتا ہے. یو لیونگ ان کمرشل لائف, دین یو گوئنگ ٹو دا کلبنگ, یو اسٹارٹ ڈوئنگ ایوری تھنگ, دا کیجول تھنگ ایوری تھنگ. تو پھر اس کے بعد تھوڑا عرصہ ان میں گزرا, تھوڑا ٹائم بزنس میں گزرا, پھر فیملی لائف ہوئی. فیملی لائف کے بعد پھر بزنس لائف ہوئی. بزنس لائف کے بعد میری اصلاح ہونی شروع ہوئی. تب سے میں تبلیغی جماعت میں گیا. اچھا, جب اصلاح شروع ہونی, جب میں نے تبلیغی جماعت میں جانا شروع کیا, پھر میں نے ان کے ساتھ کنیکٹ کیا اپنے آپ کو. 3 دن کے لیے گیا, پھر 40 دن کے لیے میں چلے گیا. تو پھر میرے اندر ایک شوق پیدا ہوا. تو دین آئی واز بینگ انٹروڈیوس ٹو مولانا طارق جمیل صاحب ایٹ دیٹ ٹائم, لائک 17 ایئرز اگو. پھر اس کے علاوہ somebody introduced me to ڈاکٹر ذاکر نائک. احمد دیدات صاحب کو میں آلریڈی جانتا تھا, لیکن ان جیسے اوپنلی ہوتا ہے کہ یو لرن سم تھنگ, رائٹ. تو مجھے کافی جو میرے جو راستے تھے نا اس وقت شروع ہوئے. فار ایگزامپل ایک ساتھ میں میری اصلاح شروع ہوئی, وہیں سے میری لائف کے ٹرائل شروع ہوئے, وہیں سے بزنس سے ہٹنا شروع ہوا, وہاں سے ایجوکیشن سسٹم میں چلے گیا, دعوت کے کام میں چلے گیا. سو آل آف دیم اسٹارٹڈ ایٹ دا سیم ٹائم. دعوت کے کام میں بھی شروع میں نے کیا. پھر مجھے تعلیم کا شوق ہوا کہ کون سے اسکول میں جاؤں. اب مجھے آپ ذرا کا کامن مسلم, مجھے تھوڑی پتہ تھا کہ یہ اہل حدیث. تو اہل حدیث تو مجھے پتہ تھا قرآن حدیث کو ماننے والے لوگ ہیں, پر آئی واز ناٹ اویئر آف لائک جو مطلب جو دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے, دیوبند میں پڑھایا جاتا ہے, واٹ کائنڈ آف ایجوکیشن دی گیونگ. تو پھر اس کے علاوہ جو منہاج القرآن تھا بریلوی حضرت کا, تو پھر وہاں پہ گیا, پھر خود ریسرچ کی. دین آئی ڈیسائیڈڈ مائی سیلف کہ رائدر دین آئی جسٹ اسٹے اوے فرام ایوری تھنگ, جسٹ کنیکٹ مائی سیلف ود دا قرآن اینڈ ود the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح یہ آپ کا سفر جو ہے یہ میرا سفر کا آغاز تھا. یہ کب آغاز ہوا تھا؟ یہ میرا آغاز ہوا تھا بیک ان 2007 میں ہوا تھا. اور ابھی جو ہم آف دی ریکارڈ کچھ بات کر رہے تھے, ابھی بھی آپ نے اس پہ بات کی کہ اتنے فرقے ہیں, اتنا کچھ ہے. تو پھر یہ جو کام ہے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنا, قرآن سے جوڑنا, حدیث سے جوڑنا, یہ پھر آپ کو کہاں سے, اور اس میں آپ کی انسپریشن کون؟ ابھی آپ آف دی ریکارڈ مولانا صاحب کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب لوگوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں بجائے فرقہ واریت کی بات کرنے کے. تو یہیں سے پھر آپ کا سارا سفر پھر آگے مزید چلا؟ میرا سفر تبلیغی جماعت کے ساتھ بہت چلتا رہا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ایک ہی دفعہ شروع ہوئی تھی. جیسے ہوتا ہے نا کسی کے سر کے اوپر ایک پریشر ڈالے گا, تو میری زندگی ایک مطلب اللہ تعالیٰ نے پلان کی ہوئی تھی. آئی تھنک یہ جو کچھ ہوتا ہے صرف اللہ کی مرضی سے, اس کے حکم سے ہوتا ہے. میں نے کب کسی کو ہدایت دینی ہے, کب میں نے اس کا راستہ طے کرنا. تو شاید اللہ تعالیٰ کو مجھے جو ڈائمنڈ کا جویلری کا کام تھا, شاید یہ راستہ اللہ تعالیٰ کو میرے لیے وہ زیادہ بہتر لگا. بیکاز مے بی ہی تھنک دیٹ آئی ڈیزرو دس بیٹر دین دیٹ, کیونکہ میرے اندر ایک بچپن سے ایک سنسیئرٹی تھی. تو جب میں تبلیغی جماعتوں میں جاتا تھا, یہاں تک تو اصلاح شروع ہوئی. آپ جاتے کہ جب دین کا کام شروع ہوتا ہے کمرشل لائف سے آ کے,
تو انسان کی جو لائف کے جو ٹرائلز ہوتے ہیں بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ مطلب ایک ہی دفعہ آپ کو شیطان سے بھی لڑنا ہے, نفس سے لڑنا ہے, ادھر شیطان ہے ادھر, پھر گھر والے ہوتے ہیں نا, شیطان دیکھیے گھر والوں کی شکل میں آتے ہیں, گھر والوں کی شکل میں آتے ہیں کہ تم کام نہیں کر رہے ہو, تمہارا کیا بنے گا, تم دین کی راہ میں جو لگے تم تو بھوکے مر جاؤ گے. میں نے بولا دیکھیں میں نے اللہ پر توکل کر کے کیا, ہی ول ٹیک کیئر آف می, اگر دنیا میں نہیں آخرت میں آئی ول گیٹ دس ریوارڈ, سو آئی ایم ڈوئنگ دس فار دی سیک آف اللہ, سو ہی ول ٹیک کیئر آف می. تو میں نے اللہ کی خاطر کیا, آئی لیو دس میرٹ ٹو ہم, اس نے جیسے پالنا اس کی مرضی ہے, یہ گیوز می الحمد للہ, ہی ڈزنٹ گیو می الحمد للہ کل حال, ٹھیک ہے. یہ سب میرا اس وقت زمانے میں شروع ہوا. دین آئی واز تھنکنگ کہ دعوت کا کام کچھ سیکھا, بائبل پڑھی, تورات پڑھی, کچھ ہندوازم کی کتابیں پڑھی, ہندوازم میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے, جیسے ان کی رگ وید ہے, یجر وید, سام وید, تروا وید, ان کی کتابیں ہیں. جیسے جوڈیزم کی کتابیں پڑھی, بائبل پڑھی کہ جوہاز وٹنس کیا ہے, کنگ جیمز ورژن کیا ہے, کیتھولک ورژن کیا ہے. سو آئی کمپلیٹڈ دا بائبل. تو اس میں ایک بہت فائدہ ہوتا ہے دعوت کے کام میں کہ جب آپ کو جو غیر مسلمان آپ کے پاس آتے ہیں, you are enough capable to answer them. Like for example, they come to you, you don't expect something good from them. آپ ان سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ کسی گڈ سنسیئرٹی کے ساتھ آ رہے ہیں, یہ سمجھے کہ آپ کے ساتھ یہ جنگ کرنے آ رہے ہیں بس, کیونکہ ان کے دل میں ایک میڈیا کی طرف سے جو ہیٹ وغیرہ ہے کہ جیسے یہ جہادسٹ ہیں اینڈ دے ٹیررسٹ پیپل دس اینڈ دیٹ. سو آئی ہیو گون تھرو آل دیز اسٹیجز. جیسے الحمدللہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ غصے سے بھرے آتے ہیں, یو آر ٹیچنگ ٹیررزم ان قرآن, آئی سے ہیئر دا قرآن, شو می پلیز, I will love that. I like to know that. تو ہم اسے پیار محبت سے کہتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون تم سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. پر یہ جو فارمولا ہے نا سورۃ نحل کی آیت نمبر 125 میں, اٹس اے ویری بیسٹ فارمولا فار دا دائی. جو آپ نے کہیں پہ ڈیبیٹ کرنی ہے, کچھ بھی کرنی ہے, اس فارمولے کو پکڑ کے رکھنا ہے. وہ کیا ہے, صبر سے, تحمل سے, کسی کی بات سننی ہے, اس کو لاجیکلی پروف کرنا ہے, اس کو حکمت سے بات کرنی ہے. سو دس از دا فارمولا گیون ان دا قرآن. زبردست. ابھی آپ ماشاءاللہ جو کام کر رہے ہیں اس حوالے سے آپ کی کتنی ویب سائٹس ہیں اور آپ کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ میری ایکچولی کیا ہے کہ بہت سال پہلے میری جو کمپیوٹر فیلڈ میں لائف گزر رہی ہے جب کمپیوٹر مارکیٹ میں بھی نہیں آیا تھا. اچھا. تو آئی واز اے پروگرامر. تو جیسے اگر آپ نے امیزون کی جو ہسٹری دیکھی ہوگی, جیسے وہ اکیلا کمپیوٹر لے کے بیٹھا ہوا ہے ایک کمرے میں. میں خود 2012 سے امیزون سیلر ہوں, یہی کام. تو آپ سمجھے کہ جب میرا کمپیوٹر مارکیٹ میں ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا نا, میں تب سے وہ کوڈنگ کر رہا ہوں, جو پروگرامنگ کر رہا ہوں جو وہ زمانے کے تھے. بیک ان 90 ونڈوز 95 آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا شاید 98 ونڈوز 95 تھا. لیکن بہت سے جو آج کی جنریشن ہے وہ نہیں جانتی کہ جو ونڈوز 95 سے کون سا ورژن پہلے آیا تھا. اٹ واز کالڈ ڈوز ورژن اینڈ دین اٹ واز کالڈ ونڈوز 3.1. یہ ونڈوز لانچ ہونے سے پہلے, تب سے میں کمپیوٹر کے زمانے سے یوز کر رہا ہوں. سو الحمدللہ میری زندگی کمپیوٹر میں گزری زیادہ تر. سو جتنی اس کی جو ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں, کیا سیٹ اپ کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, سو الحمدللہ آئی نو ہاؤ ٹو سیٹ اٹ اپ. تو پھر جب مجھے دین کا راستے میں آیا, میں نے بولا تو جہاں میں نے اتنی زندگی کمپیوٹر میں لگائی ہوئی ہے, وائی ناٹ آئی جسٹ یوٹیلائز سم تھنگ. پرابلم یہ تھا کہ جتنے بھی فارن کنٹریز میں یہ ہوتا تھا کہ جو اینٹائی اسلامک لوگ ہیں, ٹھیک ہے, ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم بھی ویب سائٹیں بنائیں اینٹائی اسلامک. جیسے سمجھے کہ قرآن کو کرپٹ کر کے مسلمان پڑھتے جا رہے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے کہ دس از اے قرآن, دس از کمنگ فرام نان مسلم, دے آر ٹیچنگ سم تھنگ رانگ. احادیث کی کتابیں انہوں نے وہ ویب سائٹیں شروع کر دی ہیں. تو پھر اس طرح میرا ایک زندگی میں ایک ٹارگٹ بنا, وائی شوڈ آئی ناٹ سیٹ اپ, کہ میں اتنا جال بچھا دوں کہ آپ کو شاید جو پروگرامر ہیں, یہ جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ بنا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ دا انٹائر گوگل سسٹم رنس تھرو دا SEO. ٹھیک ہے, اس رنس تھرو دا SEO. جس کی SEO اسٹرانگ ہے تو گوگل میں ہوگا. بالکل. تو میرا جو ٹارگٹ تھا 15 16 17 سال پہلے, جب میں نے ٹارگٹ بنایا تھا کہ لیٹ می سیٹ اپ سم تھنگ اے بگ نیٹ ورک, کہ اتنا جال بچھا دوں کہ کوئی غیر مسلمان کوئی بھی ہو, گوگل پہ کچھ سرچ کرتا ہے, ایٹ لیسٹ دے ول سی سم تھنگ ٹروتھ. یہ میرا گول تھا کہ اتنا جال بچھا دو, مطلب قرآن سے لے کے حدیث سے لے کے اتنا زیادہ مٹیریل کر دو, SEO اسٹرانگ کر دو, کہ پھر میں نے مطلب کہ ویب سائٹیں بڑھاتا گیا. آئی انویسٹڈ کہ مطلب کہ ہائر لوگوں کو کیا ہے. آئی ٹرین دیم کہ اتنی ساری ویب سائٹ کے لیے آپ کو پتا کہ شاید سرور چاہیے. جی بالکل. یو نو دیٹ یو ہیو ٹو بائی ون ڈومین, یو ہیو ٹو سیٹ اپ اے سرور. اب میرے پہ 3 سرور ہیں ہمارے,
کچھ یونیورسٹی کے الگ ہیں, میڈیاز کے الگ ہیں, کچھ سرور الگ ہیں, کچھ سینکڑوں کے حساب سے یوٹیوب چینلز ہیں, کوئی کم سے کم آلموسٹ لائک 5000 ویب سائٹس وغیرہ ہیں, کچھ اس طرح کافی سینکڑوں کے حساب سے سوشل میڈیا یوٹیوب چینلز 100 almost 5,000 ویب سائٹس, almost 5,000 ویب سائٹس. اور یعنی کہ ہم اسلام کے متعلق اگر گوگل پہ کوئی بھی سرچ کرتے ہیں تو ٹاپ پہ جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ تو ہوتا یہ کہ ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اس میں اب جو اتنا آپ نے یہ ہاں پنجابی میں کہتے ہیں اتنا سارا کھلارا پایا, ٹھیک ہے, اتنا سارا یہ جو بکھیرا ڈالا ہوا ہے, ظاہر ہے یو ہیو ٹو فیس سم ون فار اپ ڈیٹنگ. پھر اینٹائی وائرس ہوتا ہے سسٹم, آپ کو پتا ہے آج کل تو ہر کوئی جو ورڈ پریس کی ویب سائٹس وغیرہ ہوتی ہیں ہیک ہوتی ہیں, یو ہیو ٹو سیٹ اپ سم تھنگ آف پروٹیکشن. تو پھر اس لیے ہم لوگوں کے لوگ ٹیمز وغیرہ ہائر کی ہوئی ہیں جو سمجھے کہ کچھ ویب سائٹس ہیں ان کے ٹیک کیئر کرتی ہیں, کچھ سمجھے کہ یوٹیوبز ہیں ان کو ہائر کر ان کو ٹیک کیئر کرتی ہیں. دے ورکنگ, ایوری بڈی از ورکنگ آن اے ڈفرنٹ پروجیکٹ. تو ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جتنے جو اینٹائی اسلامک جو نان سینس پھیلا رہے ہیں, تو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ ان کو بریک کر کے برنگ اٹ آن ٹاپ سو دا مسلمز اینڈ دا نان مسلمز گیٹ آتھینٹک مٹیریل. تو پھر اتنی ساری ویب سائٹس, اتنے سارے یوٹیوب, تو آف کورس اس سے پھر اچھی انکم بھی آتی ہوگی, آپ پیسے بھی کماتے ہیں وہاں سے یا کیا کرتے ہیں؟ نہیں الحمدللہ میرا جو شروع سے ہی ٹارگیٹ تھا وہ تھا میری پیور سنسیئرٹی جسٹ فار دا سیک آف اللہ. اور میں نے شاید آئی تھنک ان دا ڈاکومنٹری بھی یہ بیان کیا ہوا تھا کہ جہاں سے ناٹ ایون اے ون ایک پیسہ بھی نہیں ہے, ناٹ ایون ایک پیسہ بھی نہیں ہے, کیونکہ میرا ٹارگیٹ یہ کرنا ہوتا. پتہ کیا, دیکھیں میری جو لائن ہے نا وہ ہے لوگوں کو اللہ اور نبی کے ساتھ یہ جوڑ کر تعلیمات کو پھیلانا. دس از مائی گول. تو ادھر سے اگر کچھ آتا بھی ہے تو وہ ادھر ہی ری انویسٹ کرتے ہیں؟ آئی انویسٹ فار مائی سیلف. وہاں سے کچھ بھی نہیں آ رہا, نو ایڈز, نو ایڈسنس, نتھنگ. کیونکہ ہوتا پتہ کیا, اگر آپ دعوت کا کام کر رہے ہیں نا, دعوت کے کام سے آپ کا جو فوکس ہٹ کے نا, پھر وہ پتہ پھر انسان کا فوکس یہاں پہ رہتا ہے کہ کتنا منتھلی آ رہا ہے, ہاں ٹھیک ہے, کتنا ایڈسنس آ رہا ہے, کون سی ویب سائٹیں ہیں ان کو میں پیسہ لگاؤں, اس کو اور گرو کروں. سو مائی فوکس فرام دا دین ورک از ڈسٹریکٹیڈ بیکاز آف منی, ٹھیک ہے. پھر ایڈسنس کی طرف دھیان چلے جاتا ہے کہ پیسہ کتنا آ رہا ہے, کم کیوں آ رہا ہے یار, اس کی اور ایڈورٹائز کرو. تو مائی فوکس از گون. آئی کیپ مائی سیلف ٹو دا قرآن, ٹو دا حدیث, تاکہ دنیا میں ایک تعلیمات کو جتنا بھی ہو سکتے کہ مطلب کہ انسان دنیا سے جانے سے پہلے کتنا کچھ کر سکے, جا سکتے کر سکتا ہے. آئی مین میری تو کنٹریبیوشن از لائک اے زیرو, از نتھنگ. ایسے دوسری علماء وغیرہ نے کی ہوئی ہے. بیک اپ جو ہے ڈاکٹر ذاکر نائک کی بیک اپ ہے, مطلب ماشاء اللہ بہت سی اچھی علماء ہیں جن کی اچھی بیک اپ ہے. آئی ڈونٹ ہیو اے بیک اپ, لیکن اٹ واز اے مینٹلی پاور. لیکن اللہ تعالیٰ کی توفیق سے, بیکاز آئی ہیو مائی اون مینٹل پاور ٹو کنٹرول اینڈ گائڈ مائی پیپل. اٹس ناٹ ایزی ٹو ہینڈل آل دیز ویب سائٹس. تو it's a huge target to manage all these things. زبردست. ابھی تھوڑا سا آتے ہیں کیونکہ میں نے اسی ڈاکومنٹری میں آپ کے بارے میں مزید تفصیل سنی کہ جادو جنات اور اس ٹاپک پہ بھی آپ کو بات چیت کرتے ہیں, اس میں بھی آپ کی ایکسپرٹیز ہیں. یہ کالا جادو اور اس کی ریئلٹی کیا ہے, چلے ہم اس پہ تو بعد میں آئیں گے نا, سولوشن پہ کہ اس کا کیا طریقہ علاج ہے, کس طریقے سے چیزوں سے بچا جا سکتا ہے. لیکن واٹس دا ریئلٹی آف بلیک میجک؟ دیکھیں کالا جادو, دیکھیں سورۃ زاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن الا لیعبدون. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے یہاں پر اگر اس آیت میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے پہلے جن کا ذکر کیا, بالکل, پھر انسان کا ذکر کیا. جنات انسان سے کب سے ہیں؟ نو ون نوز, کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. جن کیا ہے آج کل تو ویسے بھی سی سی ٹی وی وغیرہ میں پتہ چل جاتا ہے, جن کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. گوسٹ ہاؤ ڈز اٹ لک لائک, جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لکس لائک اسموکی فائر, ٹھیک ہے, ایک اسموک ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہر انسان کے اندر شیطان ہے. ایک دیکھیں, ایک ہماری ہے فزیکل باڈی, لیکن فزیکل باڈی کے اندر کوئی اور بھی ہے, ٹھیک ہے. فزیکل باڈی کو آپ جن کو نکال دیں, ہماری روح ختم کر دیں, جن ہماری وہ جو شیطان ہے وہ ہمارے جسم کو چھوڑ دے گا. جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپ کی تب تک آپ کے ساتھ رہے گا جب تک آپ کی سانس بند نہیں ہوگی. جہاں سانس بند ہوگی آپ کی روح, آپ کی جو جان ہے وہ ختم ہوگی, یہ آپ کے جسم کو چھوڑ کے چلے جائے گا. پر وہ کہاں جاتا ہے, وہ کہاں جاتا ہے, دیٹس اے پوائنٹ. یہ بہت سے جو I'm not trying to criticize anyone, لیکن جتنے بھی موسٹلی جو ان ایکڈیمک اسکالرز ہیں they are not very well aware of that. کیونکہ میری تو اسی میں ریسرچ بہت زیادہ ہے کہ جنات ہیں کہاں جاتے ہیں, how is it affecting you psychologically, how is it affecting you, جن کیسے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے, جن کہاں سے آتا ہے. So I have a long research on this. یہ جو مخلوق ہے, یہ جو جنات ہمارے جسم سے نکلا ہے, اگر میں مسلمان ہوں, ٹھیک ہے نا, جہاں تک میری, اب جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا تھا, کسی نے پوچھا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کے اندر بھی شیطان ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہاں میرے اندر بھی شیطان ہے, بٹ ہی اوبیز می.
مطلب وہ میرا تابع دار ہے, ہی اوبیز می. تو ہمارے جو ایک جنگ ہے نا ہمارے جسم میں, وہ ایک جنگ ہے اندر شیطان کے ساتھ. ادھر وی اوبے ہم اور ہی اوبے اس. آپ سمجھے, یہ ہوتی ہے نفس پرستی. بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ اپنے نفس کو فالو کرنا بھی شرک ہے. ٹھیک ہے, آپ سمجھے کہ 5 وقت نماز ہے, نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, یہ آپ کو کیا کہہ رہا ہے, تھوڑا ڈیلے کر لو. یو آر لسننگ ٹو ہم, یو فالوئنگ ہم. لیکن واٹ اف یو فالو دیٹ؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 103 میں, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. جیسے میں نے ساری نمازوں کو پرسکرائب کر دیا, آن ٹائم یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. اب اس کا مقصد ہوتا ہے اس سے بریک کرنا. تو بہرحال بات ہو رہی تھی بلیک میجک وغیرہ کی. بلیک میجک یہ کہاں سے آتا ہے ایکچولی؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے مسلمانوں کے جن ہیں, جن کو ہم کہتے ہیں مسلمان جن, کافر جن, فلانا جن. آپ نے شاید ایک سنا ہوگا جو انڈیا کا, جو دنیا کا سب سے خطرناک جو جن ہے, جو شیطانی جن, شیطان نہیں ہوتا بلکہ جنات میں اچھے جن بھی ہوتے ہیں, شیطان جن بھی ہوتے ہیں. شیطانوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اچھا, شیطان جن کن کو وہ پکڑتے ہیں؟ وہ جو اللہ سے دور ہو, جو کافر ہوگا. ہمارا نفس کے اللہ کے ہاتھ میں ہے, ہم گنہگار ہیں لیکن ہمارا نفس اللہ کے ہاتھ میں ہے. غیر مسلمان کا نفس اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے, شیطان کے اندر جو اندر بیٹھا ہے. اب وہ ساری زندگی اس کو چلا رہا ہے اللہ سے دور رکھ کے. تو جب کافر کے اندر سے جب فوت ہوگا تو اس کے اندر سے جو جن جو اندر سے نکلا ہے, از ایر کافر ہو نا, تو کافر ہے نا. ٹھیک ہے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی ہم کمیونیکیشن ہے فزیکلی, اسی طرح شیاطینوں کی بھی کمیونیکیشن ہے, تو کنٹرول. کبھی کبھی آپ نے دیکھا, کبھی بیٹھے بیٹھے کسی کا خیال آ جاتا ہے, بیٹھے بیٹھے کسی کا خیال آ جاتا ہے, فوری طور پر اسی کے بندے کے دماغ میں فوری طور پہ خیال آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ کیسے ہوتا ہے, میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. دوسرا کہتے ہیں میں آپ ہی کے بارے میں سوچ رہا تھا. یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی جو سپیڈ ہے شیاطین اور جنات کی, ود ان اے بلنک آف این آئی, ود اے بلنک آف آئی دے کین ٹریول اینی ویئر. جیسے وی نو دیٹ دا اسٹوری آف سلیمان. جی بالکل. ٹھیک ہے, جیسے شیطان تھا, اس نے وہ استغفر اللہ, جیسے جو تابع دار تھا جن, تو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہا تھا حکم کرے میں یوں پورے کا پورا ملک کا میں محل اٹھا کے لے آتا ہوں, اٹس نتھنگ, اٹس اے پیس آف کیک فار می. تو میں تو آرام سے اٹھا کے لے کے آ سکتا ہوں. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جنات ہوتے ہیں نا, ان کی پاور انسان سے بہت زیادہ ہے. ہم لوگوں میں پاور نہیں ہے, ہم لوگ تو کمزور لوگ ہیں, وی آر نتھنگ. ہمارے پاس پاور کیا ہے؟ اس کی پاور کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں, ہم اس کی پاور کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں. اگر ہم اس سے ہٹ جائیں گے, وہ ہمیں تو ریپ آف کر دے گا, وہ ہمیں پھاڑ دے گا, ہمیں کسی اور کو کام میں لگا دے گا, یہاں کام میں لگا دے گا, گناہوں میں لگا دے گا. انسان بہت کمزور ہے. جیسے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو کہا تھا آئی ریجیکٹ یو, تو پھر شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ یو ہیو ریجیکٹڈ می آلریڈی, ناؤ وائی ڈونٹ یو جسٹ گیو می فیو پرمیشنز. تو پہلی پرمیشن جو اللہ تعالیٰ سے شیطان نے مانگی تھی وہ تھی گیو می اے فری ول, مجھے آزاد چھوڑ دیں. یہ اگر ہم انسان ہیں فزیکل باڈی, اگر ہم سوچیں کہ اگر ہم اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیں اللہ کے حکم سے, دنیا میں کیا ہوگا؟ پوری دنیا بچے گی نہیں. یہ تو مسلمان ہے الحمدللہ, یہ تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی رحمت ہے مسلمانوں کو, جس کی وجہ سے دنیا میں ایک اللہ کا نام ہے, ورنہ مسلمانوں کو ہٹا دے کچھ نہیں بچے گا. تو یہ بلیک میجک ہوتا ہے, ریئل ہوتا ہے, میں آپ کو اسی کی طرف لے کے آ رہا ہوں. جس آپ نے سنا ہوگا شاید انڈیا میں ایک کالی ماتا, آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ دیٹ. کالی ماتا کی اسٹوری ایک کافی لمبی ہے, آئی ڈونٹ گو ٹو ہول ہسٹری اینڈ آل دیٹ. تو وہاں کی جو سمجھے کہ ایک عورت تھی, لانگ ٹائم اگو اس کی فوتگی ہو گئی تھی. اس کے جو فالوور تھے, جو اس عورت کے اندر سے شیطان جن نکلا تھا, اب اس کے جو فالوور ہیں نا, ان کی سمجھے کہ پوری دنیا میں نا جو کافر شیاطینوں کا گروہ ہوتا ہے نا, ان کی کمیونیکیشن بن جاتی ہے. جیسے بنگال جادوگر ہیں, یہ اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, تو ان کے سب کی جو غیر, میں اس کی بات کر رہا ہوں جو ہمیں نظر نہیں آتی, جیسے ہم انسان بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح جو غیر مخلوق ہوتی ہے نا, ان کی شیاطینی ایک اپنی کمیونیکیشن ہوتی ہے. ان کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ سب سے پہلے جو ابلیس کا ٹارگٹ تھا وہ کیا تھا؟ سب سے پہلے تھا اللہ سے دور کرنا, اللہ سے دور ہٹا کے اس کا فیتھ کہیں اور لگانا ہے, چاہے وہ جادو کے ذریعے ہو, چاہے کسی چیز کے ذریعے ہو. اب شیطانوں کا کام یہی ہے غلط کرنا, غلط کروانا. ٹھیک ہے, انسان کے ہاتھ سے آپ دیکھیں کہ شیطان کس انسان کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا ہے, اور یہ دونوں کی آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے.
یہ ہوتے ہیں گنہگار لوگ ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سے کالے جادو کرنے والے لوگ ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ آپ کو 1 منٹ میں جادو آپ کے قابو میں آ جائے گا، شیطان آپ کے قابو میں آ جائے گا. آپ قرآن کی بے حرمتی کرو، استغفر اللہ، قرآن کی بے حرمتی کرو، شیطان آپ کے تابع آ جائے گا. قرآن کے اوپر استغفر اللہ آپ ٹوائلٹ میں پھینکے، قرآن جو شیطان ہے آپ کے تابع ہو جائے گا. تو ان کی اپنی مخلوقات ہے، ان کا کام کیا ہے کہ دنیا میں فتنے فساد کھڑے کرنا ہے. ان کی ایک اپنی زبان ہے. جیسے انسان ہے، انسان کالے جادو کے ذریعے، ان کو کون بتاتا ہے یہ چیز؟ جیسے ایک بک لانچ ہوئی تھی بہت سال پہلے، شاید آپ کو اس کی ہسٹری پتا ہوگی، ایک بک لانچ ہوئی تھی کوڈیکس گیگاس. آئی ڈونٹ نو اف یو ہرڈ دیٹ بک. یہ ایک بہت اس کی اٹس اے ویری اسٹرینج ہسٹری. یہ ایک بک ایک شیطان نے لکھی تھی، ایک ہی رات میں کسی سے اس نے لکھوائی تھی کم سے کم 600 سے زیادہ صفحوں کی ایک کتاب. ایک جو جیل میں بیٹھا تھا، شیطان نے اس کے ہاتھ سے، اس کے خون سے لکھوائی تھی، انسان کے ہاتھ سے. اور جتنے جو دنیا میں جادوگر وغیرہ نا، وہاں سے ریفرنس لیتے ہیں جادو کرنے کے لیے. انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ پیسے کی طرف. اندر جو بیٹھا ہوا شیطان ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کسی انسان کے ساتھ پیر پکڑانا. اب جیسے پیر فقیر وغیرہ ہے، ٹھیک ہے، شیطان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا فیتھ پکا ہو جائے، اس سے ہماری دعا کریں، ہم یہ پیر بابا ہیں، یہ فلانا ہے فلانا ہے. پیر پرستی کا کانسیپٹ ہے اسلام میں؟ نتھنگ ہے. what they do they call جنز اینڈ شیاطین، ان سے کرواتے ہیں. وہ ان سے کام کرواتے ہیں کیونکہ جو جن اور یہ جو کام کرنے والے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے پیسہ. پیسے کے لیے کرتے ہیں وہ، ٹھیک ہے. لیکن وہ جس شیطان کے ذریعے کام کروا رہے ہیں، شیطان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ سے ہٹا کے ادھر فیت پکا کرا کے دنیا میں فتنہ کھڑا کروا دیا. تو جس طرح انسانوں کی کمیونیکیشن اس طرح کالے جو دس از اے ریئلٹی کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے تابع ہوتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں. بالکل کام کرتے ہیں، بالکل اٹس پازیٹیو. اور نیک جن بھی یا جو مسلمان جن ہیں وہ بھی انسانوں کے تابع ہوتے ہیں، ان سے بھی کام کرواتے ہیں لوگ. بالکل ہوتے ہیں. بہت سے یہ جو تعویذ، اس کا تعلق ہے تعویذیں کروانا، وظیفے کروانا، یہ فلانا عمل کروانا، کروا رہے ہیں غلط طریقے سے. سمجھے کہ کسی بزرگ کا، کوئی بزرگ فوت ہوا ہے، اس کے جن کو بلا رہے ہیں، کسی کا نام لیا، اس کو حاضر کر لیا. جیسے بہت سے ایسے تعویذ ہوتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے یا فلانا یا فلانا یا فلوانا. تو ان کے مطابق جو آپ یا کہہ کے کسی کو آواز دے رہے ہیں، بار بار اس کے نام کا آپ کچھ صدقہ کر رہے ہیں. جو کالے جنات والے ہیں، سب سے پہلے آپ سے کیا کرواتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ شیطان کے نام کا ذبح کرواؤ. ان کا یہ سب سے پہلی جو چیز کرواتے ہیں کالا جادو کرنے والے، کہ آپ جا کے کسی ابلیس کے نام سے، کسی شیطان کا نام لے کے آپ کے پہلے ذبح کراؤ. چاہے مرغی ہو یا یہ آؤل ہو یا بکری ہو یا کچھ بھی ہو، آپ ان کا نام کریں تو آپ کا جو کام ہے وہ شروع ہو جائے گا. تو جو کالے جنات، یہ جو کالا علم کرنے والے ہوتے ہیں، یہ اسی طرح کام سیکھتے ہیں. انہوں نے اپنے آپ کو حوالے کیا، کیونکہ ان کا جو مقصد ہے وہ پیسے کمانے کا. پیسہ کمانے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیے، اس کے بچنے کا طریقہ جو ہے، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں. ایسے بہت سے لوگ ہیں دنیا سے مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے یہ بھی کیا، ہمیں یہ بھی کیا، ہمیں کوئی اثر نہیں ہو رہا. Because I get a counseling from Australia, from New Zealand, from Europe, many people there, because they don't want to go to some Pir Baba. They want to like approach someone who's an academically qualified in both fields, in Islamic and into something like entity वगैरह जो होती है, इसमें involve हो, they know better. So mostly that's why the people contact me. So we have to do the evaluation. کہ ہو سکتا ہے اس کو psychological problem. جیسے یہ کالا علم کرنے والے یہاں کے جو انڈیا پاکستان کے جو بزرگ وغیرہ ہیں، حساب کالے جنات یا عمل بتانے والے لوگ ہوتے ہیں، more than 99.9% are unacademic scholars. I apologize, I have to say that I'm trying to criticize, but they are unacademic because they are just very well grounded in one field, but they don't know academically just to evaluate maybe he has a psychological problems. اب سائیکولوجیکل اتنی لمبی ٹرمنالوجی تھی، کسی کو یہ پرابلم ہے، کسی کو یہ پرابلم ہے، آپ اٹھا کو بتا رہے ہیں اچھا جی تینوں تے جن ہو گیا، تینوں تے کالا جادو ہو گیا. پتہ چلا بعد میں وہ ڈاکٹر کی، اس کو ایک ٹائرینول کی ضرورت تھی، اس کو کیا کہتے ہیں، ایک گولی کی ضرورت تھی، اس کو ایک نئے چکر میں لگا دیا. ہو از دا کاز؟ روٹ کاز کون ہے؟ وہ شخص خود ہے کہ اس نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کی کتاب چھوڑی، سنت رسول چھوڑی. اب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہیں شیطان کے حوالے کر دیا، تم اسی میں لگے رہو. بہت اکثر لوگ بولتے ہیں کہ ہم مزاروں پہ جاتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مدد مانگی جاتی ہے. ہماری مدد مانگی جاتی ہے، ہم چاہتے پھول چڑھایا، ہماری مدد مانگی، پر اس کو یہ چیز پتہ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے اللہ کو چھوڑ کے کہیں گئے نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی کے ساتھ جوڑ دیا. بیکاز آپ نے اللہ کو چھوڑا ہے، اللہ کو چھوڑا پہ آپ کا ایمان اس کے ساتھ ہے، جاؤ پھر اسی سے لو. اب قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بلائیں گے، جاؤ اس کو لے کے آؤ. آج تمہارا کیا ہوگا؟
کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک ہے, یہ تو قرآن و حدیث سے ہمارے پاس کیا سولوشن ہے جادو جنات سے بچنے کا؟ یعنی کوئی آپ پہ جادو کر رہا ہے یا کروا رہا ہے تو آپ کیا ایسا کریں کہ میں اسی طرف آ رہا تھا. میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کا ہمارے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا, ہم یہ بھی کر رہے ہیں. دیکھیں جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے, پہلے میں یہ چیز بتاؤں, بہت لوگوں کو یہ نہیں جانتے کہ کرتے بھی رہتے ہیں کچھ اثر نہیں ہو رہا. سب سے پہلے کی جو کنڈیشن ہے کہتے ہیں شیطانوں کے راستے بند کریں. اگر ایک شخص بیٹھ رہا ہے, اس کے اوپر کالا علم ہے یا کسی نے تعویذ کروایا ہے, کچھ کروایا, وہ کلب میں بیٹھ کے رقیہ کر رہا ہے, اس کا رقیہ چلے گا؟ You understand my point? Yeah, got it. He has to close all his doors of shayateen. اب وہ سارے دن گانے سنتا رہتا ہے, ساتھ میں رقیہ بھی کرتا جا رہا ہے, رقیہ اس پر اثر کرے گا؟ You have to shut down all the doors. جب تک آپ چاروں طرف, جیسے میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, پہلے شیطانوں کے راستے بند کرو پھر تمہارا وہ اندر سے نکلے گا. اب جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, پر اس کی بھی ایک حکمت تھی, وہ ایک اللہ کی مرضی سے ہوا تھا, کیونکہ ہم امت کو اللہ تعالیٰ نے ایک سبق دینا تھا کہ تمہارے اوپر اگر یہ چیز آئے گی, ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو سالو دس پرابلم, یہ ہمیں بتانے کے لیے. یعنی کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے اوپر کیسے جادو ہو گیا, ان کے اوپر کیسے ہو گیا, ان کے اوپر کالا پوائزن, ان کے اوپر پوائزن کیسے ہو گیا, یہ سب کچھ کیونکہ یہ ہماری امت کو سکھانے کے لیے کہ وہ ایک انسان ہے, ان کو وہ بھی بیمار ہوئے ہیں, ان کو بھی تکلیف ہوئی ہے, ان کو بھی بھوک لگتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. تو کالا جادو ان کے اوپر ہوا, اس کا ایک حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی, وہ ہم امت کو بتانے کے لیے کہ جب آپ کے اوپر ایسا اثر ہو دین یو ہیو ٹو گو تھرو آل دس پروسیس. لیکن اس پروسیس کا کام شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ شیطانوں کے راستے بند کریں, غیر محرم دیکھنا بند کریں, گانے, یہ چیزیں, فلمیں دیکھنے, یہ سب کچھ شیطانی راستے سارے بند کر کے نہ یو اسٹارٹ یور پروسیس. لیکن اگر وہ پروسیس کرے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کی اس میں ضرور اس کا رزلٹ نکلے گا. اس کو ہو چکا ہے ایسا. لائک فار ایگزامپل, مجھے افریقہ سے کسی کا کانٹیکٹ آیا, آئی تھنک واز ان افریقہ اور سم ویئر, آئی ڈونٹ ریمبر. تو ہی سر کہ میرے خوابوں میں خون میں سے کیلیں نکل رہی ہیں, سو آئی بلیو سم تھنگ از رانگ, کیونکہ مجھے الٹے پلٹے خواب آ رہے ہیں, نیگیٹو آ رہے ہیں, ہو سکتا ہے میری بیوی نے کروایا یا واللہ کس نے کرایا, تو میں کیا کروں. تو میں نے اس کو بلایا, دیکھو میں آپ کو بتا دیتا ہوں پروسیس, نہ میں پیر ہوں نہ میں بابا ہوں, میں آپ کو پروسیس بتا رہا ہوں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے, آپ اس کو فالو کریں, انشاءاللہ ضرور آپ کا رزلٹ نکلے گا. تو ہی سر اوکے انشاءاللہ آئی ول ڈو دیٹ. میں نے اس کو بولا سب سے پہلے شیطانوں کے سارے آپ راستے بند کر دیں. اس نے بولا ڈن, ہو گیا. میں نے بولا اف یو فالو می ایگزیکٹلی وٹ آئی ٹیل یو ٹو ڈو اٹ ول ہیپن. لیکن ہو سکتا ہے, دیکھیے جیسے کینسر کے ڈفرینٹ اسٹیجز ہوتے ہیں, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تو کالے جادو کے بھی اسٹیجز ہوتے ہیں. معمولی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گا, تھوڑا اسٹرانگ ہے تو اس کو زیادہ کرتے رہیں. لیکن میڈیسن کو روکے نا آپ, یہ نہیں کہ جی آرام نہیں آ رہا ہوں میڈیسن چھوڑ دو, ٹھیک ہے. اف از اے تھرڈ اسٹیج یو ہیو ٹو ٹیک مور میڈیسن. اسی طرح اگر جادو کا اثر زیادہ ہو تو اس کے لیے فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کلوز آل دیز ڈور اینڈ کنیکٹ یور سیلف ود دا بک آف اللہ. یہ سارے جو سلیوشن ہے اٹ از دا بک آف اللہ. پھر اس میں جو رقیہ کی آیتیں وغیرہ ہیں, کل اعوذ برب الفلق ہیں, قرآن الناس ہیں, سورۃ فاتحہ ہیں, آیت الکرسی ہے, سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. سو یو ہیو ٹو لسن ٹو دم کنٹینیوسلی. دوسرا یہ کہ آپ پانی کے اوپر کنٹینیو دم کریں, کنٹینیو کرتے رہیں, تہجد شروع کر دیں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی طرف دیں جب تک اس کا اثر آپ کو نہ لگے. جیسے ابھی میری وہ ابتسام صاحب سے میری بات ہوئی تھی, ان کے گھر گئے تھے الحمدللہ, تو انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کالا جادو ہوا تھا اینڈ ہی سفرڈ فار 1 year. انہوں نے بتایا مجھے 1 سال تک میرا دماغ ایسا تھا بنتا, لیکن میں نے رقیہ کو نہیں چھوڑا. پھر فائنلی مائی برین گاٹ فریش, پھر مجھے ریئلائز ہو کہ اب ختم ہو گیا. تو جس طرح کینسر کی اسٹیجز ہوتی ہے, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج, تھرڈ اسٹیج, جادو کی بھی ہوتا ہے. کسی نے معمولی کوشش کیا ہے تو اٹ ول فنش مے بی لائک ان فیو ویکس. میرے پاس ایسی ہے. اب جو افریقہ کا بندہ تھا اس کو میں نے بتایا کہ تم ایسا کرو. He came back to me after probably like 2 months or something. He sent me, may Allah bless you. He said, may Allah bless you. You told me what you to do. I did exactly and alhamdulillah I feel so much comfortable. پرابلم ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ ہم گانے نہیں چھوڑ سکتے, ہم ٹی وی بھی نہیں چھوڑ سکتے, ہم یہ بھی نہیں چھوڑ سکتے. یہ تو وہی ہو گیا نا, کسی کو شوگر ہے اس کو بولو چینی چھوڑ دے گا, بولا یار میں کیسی چینی چھوڑ دوں گا, جو نا سر. آپ شوگر بھی کھائے جا رہے ہیں, مٹھائی کھائے جا رہے ہیں, پھر بول رہے میری شوگر کا علاج نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ڈاکٹر آپ کو کہتے ہو کہ آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہے, آپ کو ان سے پرہیز کرنا ہے. تو میں I'm not a professional راکی, لیکن الحمد للہ I have solved so many problems الحمد للہ from many countries. جس نے کیا ہے الحمد للہ ان کی زندگی میں برکت آئی ہے. اس کا کچھ کمپلیکیٹڈ طریقہ نہیں ہے.
کہ جیسے کہتے ہیں پیر کے آپ کو طریقہ دیکھیں پیروں کا، جی آپ نے قبلے کی طرف منہ کرنا ہے، آپ نے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے، آپ نے یہ نیت کرنی ہے فلانے بابے کے نام سے، آپ نے پھر یوں کرنا ہے. اس کا کوئی کمپلیکیشن، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دین آسان ہے. ڈو ناٹ کریٹ اے نیو کمپلیکیشن اس کو مت بنائیں، کیونکہ وہ آنے والی جو امت کے جو آنے والی نسل ہے ان کے لیے کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. یہ اب دین کو آسان ہے، کیپ اٹ سمپل. 5 وقت نماز پڑھیں، اللہ کے ساتھ جوڑ کے رہیں، حرام سے دور رہیں، یور لائف از پرفیکٹ. ایک عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، it's a long hadith but I'm just going to give a little bit interpretation. تو ان کے پاس آیا، دھکے کھاتے کھاتے ان کے گیدرنگ میں سے ہو کے ان کے پاس پہنچ گیا. تو ان کو پوچھتے ہیں کہ مطلب کیا سکھاتے ہو دس اینڈ دیٹ. تو آفٹر آل کیا سکھاتے ہیں؟ بولے پہلے ایک اللہ پر یقین رکھنا آپ نے، پھر نماز کے بارے میں پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا، اور ہر سوال کے بعد جب انہوں نے پہلی چیز پوچھی کیا ہے؟ نماز ہے. نماز انہوں نے بولا اچھا کتنی ہے؟ 5 وقت. وہ کیا ہے؟ 4 فرض ہے. اس سے زیادہ یا کچھ کم؟ تو رسول صاحب نے فرمایا کہ نہیں ہے. اوکے ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی صدقہ کی طرف گئے یا زکوٰۃ کی طرف گئے، فاسٹنگ کی طرف گئے، تو سیم سوال پوچھا کتنے ہیں؟ تو آپ نے 30 روزے رکھنے رمضان کے. اس سے زیادہ کچھ کم ہے؟ انہوں نے بولا کچھ زیادہ کم نہیں ہے، والنٹیئرلی یو کین ڈو دیٹ. کرتے 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 ہی فنش دا ٹاپک. تو وہ چلے گئے. تو دین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سیڈ اگر یہ اپنی بات کا پکا ہے تو یہ فلاپ آ گیا. یہاں پھر کمپلیکیشنز کچھ ہے. جی آپ نے یہ پانی کا گلاس یوں رکھنا ہے، اس میں آپ نے یوں مسالے ڈالنے ہیں، آپ نے اس میں تڑکے لگانے ہیں. یہ پیر فقیر یہ کرتے ہیں. کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کریں. یہ یقین رکھیں کہ کرنے والا صرف وہ ہے، صرف اللہ، کرنے والا صرف ایک اللہ ہے. جیسے سورہ یونس کی آیت نمبر اتنی خوبصورت ہے، 107 میں اللہ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. جیسے اگر میری ہی مرضی سے ہے، میں نے کسی کو میں نے سزا دینی ہے میری مرضی سے، میں نے کسی کو بچانا ہے میری مرضی سے، جو کچھ ہو رہا ہے صرف میری مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہے. پہلے تو وہ اس بات کو یقین رکھے کہ میرا جو ٹریٹمنٹ کرنی ہے وہ نہ دوائی نے کرنی ہے یا کس نے کرنی ہے، یہ وہ کرنے والا ہے، اللہ کرنے والا ہے، اس کے ہاتھ میں. اگر وہ چاہے گا تو میری ہیلتھ ٹھیک ہو جائے گی، آئی ول گیٹ ریڈ آف دیٹ. اگر اس کا فیتھ اللہ پر ہے دین یو اسٹارٹ دا پروسیس. سمپل پروسیس ہے، کسی پیر فقیر جانے کے پاس ضرورت نہیں ہے. کمپلیٹ پروسیس کو باندھ کے رکھے، کنٹینیو ڈوئنگ اٹ، فنش. سمپل پروسیس. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو.